حالت میں ملے گا۔ قرآن تمہیں ایسے ملے گا جیسے علاقہ پہ اترا تھا، صحابہ نے پڑھا تھا، صحابہ نے سمجھایا تھا، قرآن لے کے صحابہ چلے تھے، پاکستان کی سرزمین پہ آئے، پاکستان کے ان شہروں میں آئے، صحابہ قرآن لے کے چلے، قرآن کو اصلی حالت میں اللہ نے ایسے محفوظ رکھا کہ آج قرآن تمہیں اصلی حالت میں ملے گا۔ جہاں بھی تم اٹھا کے دیکھو گے قرآن مکمل ملے گا، کامل ملے گا۔ قرآن کی عظمت بھی سلامت ہوگی۔ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، قرآن نہ تبدیل ہو سکا نہ تبدیل ہوئے گا۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قرآن اصلی حالت میں موجود رہے گا۔ تورات اصلی حالت میں نہیں، قرآن تبدیل نہیں ہوا، تورات تبدیل ہوئی، قرآن تبدیل نہیں ہوا، انجیل تبدیل ہوئی، قرآن تبدیل نہیں ہوا، زبور تبدیل ہوئی۔ یہ کتابیں صحیفے آسمان سے آئے ہیں، لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ مسلمانوں، قرآن عظمت والی کتاب، آسمان سے قرآن اترا، زمین پہ قرآن کے مخالف آ گئے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن نہیں ہوگا، مسلمانوں کا دین آگے نہیں چل سکے گا، یہ یہیں پہ ختم ہو جائے۔ قرآن آسمان سے اتر رہا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں قرآن اتر رہا ہے۔ قرآن کے بھی دشمن ہے، نبی کے بھی دشمن ہے، قرآن کے بھی دشمن ہے، نبی کی نبوت کے بھی دشمن ہے، قرآن کے بھی دشمن ہے، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے بھی دشمن ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہے، بلکہ صحابہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو صحابہ کے دشمن بھی میدان میں اترتے ہیں کہ صحابہ کو قرآن سے روکا جائے، یہ کتاب ختم کی جائے، قرآن نہیں ہوگا، صحابہ دین آگے نہیں پھیلا سکیں گے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھائی ہے۔ نہ قرآن تبدیل ہوا نہ ختم ہوا، ختم کرنے والے، تبدیل کرنے والے خود تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ جس نے جب نظریہ بنایا کہ ہم قرآن کو ختم کریں گے، اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن مٹانے والے خود مٹے، قرآن آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مسلمانوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی خدمت جس سے لے لے، جس سے چاہے۔ کتنے لوگ ہیں نسب کے لحاظ سے بڑے ہیں، پیسے کے لحاظ سے بڑے ہیں، دولت کے لحاظ سے بڑے ہیں، نام کے لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن قرآن نہیں سیکھا، قرآن نہیں سکھایا، قرآن نہیں پڑھا، ان کی نسلوں میں حافظ نہیں ملیں گے۔ غریب کا بیٹا ہوتا ہے، ذمہ دار نہیں ہوتا، غریب ہوتا ہے، خاندان اعلیٰ نہیں ہوتا، چھوٹے خاندان کا ہوتا ہے، لیکن اللہ قرآن کی دولت اسے دیتا ہے، قرآن اپنے سینے میں وہ سما لیتا ہے۔ جب نسبت قرآن ہو جائے، جب قرآن کے ساتھ نسبت جڑ جائے، جیسے اللہ نے قرآن کو عظمتیں دی ہیں، ایسے ہی نسبت قرآن کی وجہ سے انسان کو بھی اللہ عظیم بنا دیتے ہیں۔ جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جائے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جائے، خواہ وہ کپڑا ہو، لویا ہو، لکڑی ہو، کاغذ ہو، انسان ہو، جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے گی، اللہ اس کے شان کو بلند کر دیں گے۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ گزرا، اس کے ہاتھ سے کئی صحابہ کا قتل ہوا، اور یہ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا۔ اللہ نے قرآن کی خدمت لی کہ یہ جو زیر زبر قرآن مقدس کے احراب لگے، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں جب قرآن پہ احراب لگ رہے تھے تو ایک طبقہ اٹھا، جو وہ طبقہ، وہ بستی جہاں اللہ کے نبی گئے، تو نبی
نبیوں نے جا کے کھانے کا سوال کیا فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا. یہ واقعہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. میں آپ کو خلاصہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو نبی گئے بستی میں جا کے کھانے کا سوال کیا. بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اس بستی کے لوگ اٹھے ایک وفد لے کے حجاج بن یوسف کی خدمت میں آئے. اے حجاج بن یوسف تو بادشاہ ہے, ایک ہمارا سوال ہے, ایک ہماری بات ہے, اگر تو مان لے گا تو قیامت تک ہمارے منہ سے یہ لعنت ختم ہو جائے گی کہ نہیں اگر جو بھی مسلمان قرآن اٹھائے گا قرآن پڑھے گا فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کہ نبیوں نے کھانا مانگا اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کھانا مانگا انکار ہو گیا. ہماری گزارش یہ ہے, ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ صرف اتنا کام کریں. آپ احرام لگوا رہے ہیں قرآن پاک کے, آپ صرف اتنا کریں کہ با کا نقطہ اٹھائیں اوپر لے جائیں, ایک نقطے کا اضافہ کریں. وہ فَأَبَوْا کی وجہ سے فَأَبَوْا کی جگہ پہ فَأَتَوْا ہو جائے گا, اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا. جب بھی کوئی مسلمان پڑھے گا قیامت تک لوگ آئیں گے قرآن اٹھا کے پڑھیں گے, قرآن دیکھیں گے. جب بھی اس واقعے پہ پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا قرآن مقدس کتاب ہے, یہ فَأَبَوْا نہیں ہے فَأَتَوْا ہے کہ نبیوں نے کھانا مانگا اور بستی والوں نے کھانا دے دیا. لیکن نہیں مسلمان سنو, اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے, تبدیل کرنے والے خود تبدیل ہو جائیں گے. اللہ قرآن کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا اس کو تبدیل کروانے والے حجاج بن یوسف گھر جاتے ہیں, ان کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ بیٹھو میں تمہاری ضیافت کا انتظام کرتا ہوں. گھر گئے, گھر سے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے لہرا کے جب آتے ہیں تو آ کے کیا اعلان کرتا ہے کہ حجاج بن یوسف کا یہ فیصلہ ہے کہ جو قرآن کو ختم کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. حجاج بن یوسف نے تلوار چلائی, ان کے سر قلم کر دیے. جو قرآن کو بدلنا چاہتے تھے, قرآن کو چھوٹی دولت نہیں ہے. یہ ننھے منھے بچے آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں, آپ عمر میں بڑے ہیں, آپ تجربے میں بڑے ہیں, مال کے لحاظ سے بڑے ہیں, آپ چودھری ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. یہ ننھے منھے بچے آج اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے, یہ رفعت دی ہے, یہ مقام دیا ہے کہ یہ سارے مجمع میں ہمیں منفرد نظر آ رہے ہیں. کس وجہ سے کہ ان کے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت کو محفوظ کر دیا ہے. اے دشمن قرآن سن, تو قرآن کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ قرآن ختم نہیں ہوگا. ان ننھے منھے بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کی دولت کو محفوظ کر دیا. پھر میرے آقا نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہوگا, جو قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا, اس کے لیے اللہ کا اعزاز کیا ہوگا. دنیا کے لوگوں, ایک حافظ قرآن کا اعزاز پوری انسانیت مل کے مکمل نہیں کر سکتی. میرا رب اس سے زیادہ اعزاز دینے والا ہے. آقا نے فرمایا, آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آقا نے فرمایا, حدیث مبارکہ ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن ہوگا. سبحان اللہ, حافظ قرآن کی کیا شان ہے. حافظ قرآن ہوگا, اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن, قرآن کی تلاوت کر. حافظ قرآن کہے گا اللہ میں دنیا میں قرآن پڑھتا تھا, دنیا والے سنتے تھے, دنیا میں قرآن پڑھتا تھا, رشتہ دار سنتے تھے, دنیا میں قرآن پڑھتا تھا, دوست احباب سنتے تھے, دنیا میں قرآن پڑھتا تھا, اساتذہ سنتے تھے, مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا, قرآن کی تلاوت میں کس کو سناؤں. اللہ فرمائے گا حافظ قرآن دنیا میں پڑھتا تھا, دنیا والے سنتے تھے, دنیا میں پڑھتا تھا, رشتہ دار سنتے تھے, دنیا میں پڑھتا تھا, استاد سنتے تھے, دنیا میں پڑھتا تھا, دنیا والے سنتے تھے. اے حافظ قرآن, آج کے دن تیرا اعزاز یہ ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کرے گا, میں خود خدا تیری تلاوت سنوں گا. حافظ قرآن کا اعزاز دیکھیے, دنیا والے
اعزاز دے رہا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ حافظ قرآن سے کہے گا، اے حافظ قرآن